दोस्तों, पूरे दिल से एक बार फिर से मैं आपको इस बहुत ख़ास शो में और इस बहुत ख़ास सेगमेंट में खुशामदीद कहता हूँ। अब देखें, जहाँ पर स्पिरिचुअल एस्पेक्ट आ जाए, और हम बार कहते हैं जहाँ पे स्पिरिचुअल एस्पेक्ट आ जाए वहाँ पर स्पिरिचुअल टीचिंग ही हमें मोटिवेट करती है। दुनिया की टीचिंग हमें स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में नहीं आगे बढ़ा सकती, उसके लिए हमें स्पिरिचुअल टेक्स्ट को ही देखना पड़ेगा, और वो मैं बात कर रहा हूँ वर्ड ऑफ गॉड की। तो दुनिया में रहते हुए तो हमारे बहुत सारे फॉर्मूले हम अपनाते हैं, हेल्प लेने के या हेल्प करने के भी। वर्ड ऑफ गॉड के वसीला से सीखते हैं। ये जो इतनी मेन वर्स जिसका सिलसिला हमने आगाज़ में ही कर दिया, आपको बता दिया, मैथ्यू चैप्टर नंबर 7 में जब हम देखें कि खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा, तो कितना बड़ा इसका मतलब है। आज मुझे खुशी है कि इस वर्स का मतलब सिर्फ मैं नहीं आपको बता रहा, बल्कि मैं सीखूंगा हमारे गेस्ट के वसीला से, और वही टॉक आप तक पहुंचेगी। तो मुझे बहुत खुशी है जब हम इन्हें बुलाते हैं, ये पूरे दिल से अपना टाइम स्केड्यूल करते हैं। हालांकि एक बड़ी कॉन्ग्रीगेशन की कलीसिया के रहनुमा है और बेशुमार जिम्मेदारियों को सरअंजाम देते हैं। शुक्रगुजारी खुदा की कि जब मीडिया पर इनके लिए दरवाज़ा खुलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, ये उन्हें हासिल करते हैं और मीडिया के वसीला से भी आप तक बात पहुंचाते हैं वर्ड ऑफ गॉड की। तो मुझे बहुत खुशी है, आज एक मरतबा फिर मेरे साथ मौजूद हैं मिनिस्ट्री ऑफ हॉली स्पिरिट के सीनियर पास्टर हैं, पास्टर इलियास बरकत साहब। पारी साहब, हम एक मरतबा फिर आपको पूरे दिल से शो में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू। मैं वाकई दिल से शुक्रगुजार हूँ अपने ज़िंदा खुदावन का और आप सब पूरी टीम का, पूरे दिल से की टीम का, कि आप सब ने मुझे एक मरतबा फिर दावत दी और इस खूबसूरत प्रोग्राम में, और ख़ास तौर पर इस क्रिसमस के ज़बरदस्त खूबसूरत सीज़न में खुदा के कलाम को शेयर करने का मौका मिला है। मैं इसे अपने लिए बहुत बड़ा ऑनर और एजाज़ समझता हूँ। थैंक यू सो मच पारी साहब। हमें तो पता है कि मसरूफियत आपकी स्टार्ट हो गई हैं एक रहनुमा होते हुए, तो फिर भी थैंक यू कि आपने टाइम दिया। अच्छा, सबसे पहले तो बात करते हैं इस वर्स पर, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। जी बेटा, ये हम समझते हैं कि ये वर्स जो है मैथ्यू 7:7 से ली गई है और बड़ी खूबसूरत वर्स है। और हम इसमें देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने तालीम देते हुए फरमाया कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। इस आयत मुकद्दसा में एक ही बात के लिए, एक ही मकसद के हसूल के लिए 3 तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं: मांगो, ढूंढो और खटखटाओ। यानी अपने खुदा की तरफ रुजू करने के लिए, अपने खुदा से कुछ पाने के लिए हमें मुसलसल खुदा के हुजूर दुआ करनी है। और दुआ ही वो वसीला है जिसके ज़रिए हम खटखटाते हैं। और अगर हम इसे और ब्रीफ करें, बयान करें, तो इसका मतलब है कि खुदा से इस तरह मांगे जिस तरह गधागर मांगता है। हम खुदा को इस तरह ढूंढे जिस तरह अपनी कोई कीमती खोई हुई चीज़ को ढूंढते हैं, और खुदा के हुजूर इस तरह खटखटाएं कि जिस तरह घर में आने वाला आरज़ूमंद शख्स जो है दरवाज़ा खटखटाता है। खुदा अपने पास आने वालों को कभी हकीर नहीं जानता। खुदा की ये फितरत है। हम बाइबल मुकद्दस में पढ़ते हैं कि खुदा जो है उसका एक टाइटल है कि खुदा यहोवा यरी है, वो मुहैया करने वाला खुदा है। जब हम ईमान और यकीन के साथ अपने खुदा को पुकारते हैं, उसके हुजूर आते हैं, उसके हुजूर खटखटाते हैं। खटखटाने से मुराद यही है कि हमने खुदा के हुजूर दुआ करनी है और मुसलसल दुआ करनी है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि एक दफ़ा दरवाज़ा खटखटाने से अगर ना खुले तो हमें बार बार खटखटाना चाहिए। दुआ के अमल को, खुदा से अपनी कुर्बत, खुदा के हुजूर अपनी ज़रूरियात और अपने बोझ खुदा के सामने पेश करने के लिए हमें खुदा के हुजूर खटखटाना है। और ये उसी वक्त होगा और ये दुआ के ज़रिए होगा जब हम खुदा के हुजूर अपनी कुर्बत, उसकी कुर्बत में रहना पसंद करेंगे और खुदा से अपना लिंक जो है वो कायम करेंगे। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी तरह आपने एग्जाम्पल दी, और मैं समझता हूँ जब भी कोई जितना भी थका हो, जब वो अपने घर के दरवाजे पर होता है, उसे पता है अंदर जाके मैंने आराम करना है। तो देखिए, जब आसमानी दरवाज़ा आप खटखटाने का पारी साहब ने बताया, जब वो खटखटाएंगे आराम भी मिलेगा, तसल्ली भी मिलेगी,
نیڈ بھی پوری ہوگی اور زندگی میں پتہ چلے گا یار آپ کے پاس تسلی ہے, آپ کے پاس وہ ہے جس کا سب کچھ ہے. تو پاری صاحب اس پر بھی بات کریں. مختصر طور پر آپ نے اس میں ہی آپ نے بتایا کہ جب دروازہ کھلتا نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں آج جو ہمارا ایک المیہ ہے, ایک بڑی شکل اس طرف بھی جاری ہے, دروازہ نہیں کھل رہا, ہم ٹریک چینج کر رہے ہیں. تو کیا 2 مرتبہ کھٹکھٹانے سے, 3 مرتبہ کھٹکھٹانے سے, یا یہی لکھا ہے کلام میں کہ 1 مرتبہ کھٹکھٹاؤ گے تو کھول دیا جائے گا؟ نہیں, بالکل یہ زبردست اس میں خداوند یسوع مسیح نے ہمیں, خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کا خاصہ یہ ہے کہ انہوں نے مثالیں دے دے کر ہمیں ہر بات سمجھائی ہے. خداوند یسوع مسیح نے اسی میتھیو میں خداوند یسوع مسیح نے ایک جگہ تعلیم دیتے ہوئے کہا ہے کہ تمہیں اس لیے نہیں ملتا کہ تم مانگتے نہیں ہو, اور اگر مانگتے ہو تو بری نیت سے مانگتے ہو. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کو مانگ رہے ہوتے ہیں جو دینے کے لائق نہیں ہوتی, کیونکہ ہمارا خدا یہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کون سی چیز بھلی ہے اور کون سی چیز بری ہے. اس لیے ایسی چیز جو نکمی چیز ہے اسے ہمیں نہیں مانگنا چاہیے. کئی دفعہ ہم ایسی چیزوں کے لیے خداوند کے حضور آتے ہیں جو ہماری بھلائی کے لیے نہیں ہوتی, اور پھر ہم خدا سے برکت پانے کے لیے, خدا سے برکت پانے میں اور ان چیزوں کو جو نکمی چیزیں ہیں انہیں حاصل کرنے میں ناکام رہتے ہیں, اور ہم اپنا ٹریک جو ہے وہ چینج کر دیتے ہیں. کئی دفعہ ہم کہتے ہیں کہ شاید خدا ہماری دعا نہیں سن رہا, لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا جو ہے وہ شکستہ اور خستہ دلوں کو کبھی حقیر نہیں جانتا, وہ اپنے مانگنے والا. اور پھر خداوند یسوع مسیح نے ایک اور بڑی خوبصورت مثال ہمیں دی ہے کہ جب دنیاوی والدین کی مثال دیتے ہوئے خداوند یسوع مسیح نے سمجھایا کہ تم میں سے ایسا کون سا آدمی ہے کہ اگر اس کا بیٹا روٹی مانگے تو وہ اسے پتھر دے, یا مچھلی مانگے تو اسے سانپ دے. جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے وہ تمہیں اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا. ہمیں خدا کے حضور دعا کا عمل جو ہے وہ جاری رکھنا ہے. کئی دفعہ انسان ہوتے ہوئے انسانی فطرت ہے کہ ہم جواب کے لیے بہت بے چین ہوتے ہیں. ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ خدا جو ہے وہ جلد ہمیں جواب دے. تو یاد رکھیے گا, نہ صرف اپنے خدا سے مسلسل دعا کرنی ہے, اس سے مانگنا ہے, اس کے حضور کھٹکھٹانا ہے, کیونکہ کھٹکھٹانے کے لیے ہمیں خدا کے حضور اس کے دروازے پر, اس کی بارگاہوں میں آنا پڑے گا. ہمیں خدا کے حضور التجا کرتے رہنا ہے. مقدس یعقوب کی مثال ہمارے سامنے ہے. اس نے اپنی برکت کو حاصل کرنے کے لیے خدا سے کشتی لڑی, اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ اپنی برکت کے حصول کے لیے, خدا سے برکت پانے کے لیے وہ خدا سے زور آزمائی کرتا رہا, اور بالآخر خدا نے اسے برکت دی. ہمیں کبھی بھی دل برداشتہ نہیں ہونا. دعا جو ہے ایک مسلسل عمل ہے. ہمیں اپنے خدا سے مسلسل مانگنا ہے, اسے ڈھونڈنا ہے اور اس کے حضور کھٹکھٹانا ہے. جب ایسا کریں گے تو پھر ہمارے لیے وہ اپنی رحمت اور شفقت کے دروازے جو ہے وہ کھولتا چلا جائے گا. خدا ٹھہرائے ہوئے وقت پر, خدا جس وقت کو مناسب سمجھتا ہے ہماری زندگیوں کے لیے, خدا اس ٹھہرائے ہوئے وقت پر ہماری ہر ایک ضرورت کو خدا جو ہے وہ پورا کرتا ہے. ہمارا کام ہے کہ ہم خدا کے حضور کھٹکھٹاتے رہیں, مسلسل دعا میں اپنے خدا کے حضور جھکے رہیں, اور اس کی حضوری سے کبھی بھی ہم دور نہ رہیں. رویہ میں سمجھتا ہوں اس میں بہت ایک ہمیں اہمیت کا وہ ہوتا ہے. ہم مانگتے بھی ہیں اور پھر حل بھی میں سمجھتا ہوں خود دے دیتے ہیں خدا کو. مثال کے طور پہ اگر میں مانگ رہا ہوں تو میں کہوں گا خداوند اس کے دل کو تو نرم کر. اب یہ میں تو نہیں فیصلہ کر سکتا نا کہ اس کے دل کو میں نے نرم کرنا ہے یا میں ریکویسٹ کروں گا. کتنی اچھی اگزامپل ہمیں گوسپل آف جان میں ملتی ہے مریم اور مارتھا کے گھر کی. انہوں نے تو یسوع مسیح کو بس کہا کہ جس سے تو عزیز رکھتا ہے وہ بیمار ہے. انہوں نے آگے یہ تو نہیں کہا کہ تو آج آ جا, تو کل آ جا, تو پرسوں آ جا. تو رویہ اس میں بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے. اچھا, ایک رویہ پھر ہمارا یہ بھی ہو جاتا ہے, چونکہ ہمیں ٹیچ اس طور پہ کیا جاتا ہے کہ وی آر سو پریشیس, مطلب اگر میں شاہی کائنوں کا فرقہ سیدھا بول دوں, ایسے طور پر ہم زندگی کو گزارتے ہیں, اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے محبوب کو نیند ہی میں دے دیتا ہے. میں شاید سمجھتا ہوں اس طور پہ بھی ہمارا رویہ وہ ہمبل نہیں ہوتا. پلیز اس پہ ہی بات کریں. ہاں, کئی دفعہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا خدا جو ہمارا خالق, ہمارا مالک ہے, وہ
ہماری ضرورتوں کو جانتا ہے، وہ ہمیں ہمارے مانگنے سے پہلے ہی ہمیں دے دیتا ہے، یا وہ ہماری ہر ضرورت کا خود خیال رکھتا ہے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، بالکل ایسا۔ خدا کے بارے میں لکھا ہے کہ خدا اپنی مٹھی کھولتا ہے اور اس زمین پر ہر جاندار کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ بالکل لیکن خاص بلیسنگ جو محبوب کے درجے تک پہنچنا بھی تو ایک بات ہے، اور یہ محبوب کا درجہ ہم اسی وقت پاتے ہیں جب خدا کے ساتھ ہم کنیکٹ ہو جاتے ہیں، خدا کے ساتھ اس انگور کے حقیقی درخت میں ہم پیوست ہوتے ہیں، تو پھر محبوب کا درجہ ہمیں ملتا ہے۔ اور محبوب بننے کے لیے ہمیں خدا سے مانگنا پڑتا ہے، خدا کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، اور خدا کے حضور کھٹکھٹانا پڑتا ہے۔ جب ہم مسلسل اپنے خدا کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں، خدا کے ساتھ ہماری اٹیچمنٹ ہوتی ہے، تو پھر یقیناً ہم محبوب کا درجہ پا لیتے ہیں، اور پھر خدا ہماری محبوب ہوتے ہوئے ہم اس کے جب محبوب بن جائیں تو وہ خالق اور مالک ہوتے ہوئے ہماری ہر ضرورت کو ہم سے بہتر طور پر جانتا ہے اور وقت مقررہ پر ہمیں مہیا کرتا ہے۔ بالکل ایسا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ محبوب بھی تو بنے ہم اگر میں راہ چلتے چلتے انکاؤنٹر میرا ہو گیا، پھر میں واپس چلا گیا اور پھر میں بولوں کہ وہ محبوب کو نیند میں دے دیتا ہے، نہ کریں ایسا، اتنا ظلم نہ کریں اپنے ساتھ کہ آپ مس ٹریک ہو کر اس طور پہ جا رہے ہیں۔ اور میں تو بہت ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اگر کانگریگیشن میں ہیں تو آپ پھر ڈسائپل بنے نا۔ اگر آپ اب ڈسائپل ہیں نہیں اور آپ یہ دعا کر رہے ہیں کہ آپ لیڈر بنے، تو یار لیڈر کون ہوتا ہے؟ لیڈر بھی تو ایک ڈسائپل ہوتا ہے۔ ڈسائپل شپ میں آئے تو ہی تو ایک لیڈر کی بلیسنگ کو آپ ریسیو کریں اور آگے سکھانے والے ہوں۔ اور اگر سکھانا ہی ہے آپ کو تو سیکھیں بھی تو صحیح، سیکھنا بھی تو ہمارا کام ہے، سیکھ کر پھر سکھائیں۔ اس کو صرف نوک دا ڈور کو صرف اپنی نیڈ کے طور پہ تو نہ رکھیں کہ آپ کی ضرورت پوری ہوگی، آپ کی پرسنالٹی بوسٹ ہوگی، آپ اس سے مانگے، آپ کا رویہ چینج ہوگا، آپ کا چال چلن چینج ہوگا، آپ اس کے رنگ میں رنگتے چلے جائیں گے۔ اس کو پوری زندگی کے ساتھ کنیکٹ کریں اور اس کو اس طور پر اپنے ساتھ کنیکٹ کریں کہ پھر آپ نے دوسروں کو اس طرف لانا بھی ہے۔ آپ کی ذمہ داری یہ تو نہیں نا آگے بڑھتے جانا ہے، دوسروں کو بڑھانا بھی ہے۔ اچھا پاری صاحب، بالکل تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے، کرسمس سیزن چل رہا ہے، جیسا کہ سٹارٹ میں ہی آپ نے بتا دیا کہ آپ کرسمس سیزن کے بیزی اسکیجول میں آئے ہیں۔ نوک دا ڈور کو کیسے ہم کرسمس کے ساتھ کنیکٹ کریں گے؟ ایگزیکٹلی، یہ بڑا ہی خوبصورت سوال ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم ایماندار ہوتے ہوئے ہم مسیحوں کو اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا میں اس سیزن سے بڑھ کر برکتوں والا اور کوئی سیزن ہو نہیں سکتا۔ آپ ایمان کے ساتھ خداوند کے پاس آئیں۔ ہمارا خداوند نجات دہندہ جو آسمان کو چھوڑ کر جس نے اپنا خیمہ آدمیوں کے درمیان آ کر لگا لیا، اس کی محبت کا اندازہ کریں کہ وہ ہماری محبت کے لیے آسمان کو چھوڑا اور آ کر اس نے ہمارے لیے اپنی جان کا فدیہ دے دیا تاکہ بنی نوع انسان جو ہے نجات پائے۔ تو خدا کے حضور ہم اس سیزن میں کثرت کی برکت پا سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہم اس سیزن کی، مسیح کی آمد کی اہمیت کو سمجھیں کہ وہ کس لیے اس دنیا میں آیا، اور جب ہم اس کے ساتھ اپنا رابطہ دعا کے ذریعے اس کے حضور آئیں گے، کھٹکھٹائیں گے، اسے ڈھونڈیں گے، تو پھر ہمیں مایوسی نہیں ملے گی۔ یاد رکھیے گا، جب ہم اس بات کو، ہمیں دعا مانگنے رہنا ہے، ہم دعا مانگیں، ہم اسے ڈھونڈیں اور ہم اسے اس کے حضور کھٹکھٹائیں، کیونکہ جہاں دعا مانگنے والا دل ہوگا وہاں مہیا کرنے والا خدا بھی ہوگا۔ وہ ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں کرتا۔ اور یہ سیزن ایک ایسا سیزن ہے کہ میری اپنی پرسنل بہت سے ایسے تجربات ہیں، ایسی گواہیاں ہیں، اور بھی ہم نے کلیسیا میں دیکھا ہے، بہت سے لوگوں کے پاس ایسی گواہیاں ہیں جنہوں نے اس سیزن میں جو برکتیں انہیں حاصل ہوئیں، انہوں نے پائیں، وہ اس سے پہلے شاید ان کے پاس نہیں تھی، لیکن اس سیزن میں آ کر خدا جو ہے اپنا خاص، اپنا آسمان، اپنی رحمت، اپنی شفقت کے دروازے ہمارے کھٹکھٹانے پر وہ ہمارے لیے کھولتا ہے اور ہمیں ایسی برکتوں سے مالا مال کرتا ہے جس کے لیے ہم اپنے خدا کے حضور آتے ہیں، درخواست کرتے ہیں۔ یہ سیزن جو ہے یقیناً برکتوں کی کثرت کی فراوانی کا سیزن ہے، اس لیے ہمارے لیے اس سیزن سے برکتوں کا حصول جو ہے ہمارے لیے ناممکن نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اپنے خداوند کے حضور آئیں، دعا کے میں جھکیں، اور خداوند کے حضور ہمیشہ اپنی تمام مناجات، اپنی درخواستوں کو اپنے زندہ خدا کے حضور رکھنے والے ہوں۔
यस, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्रीशियस टाइम के लिए। और दोस्तों आपका भी शुक्रिया। एक और सवाल आपसे करता जाऊंगा, अगर कोई आपसे पूछे कि पूरे दिल से शो क्यों देखना चाहिए ये थोड़ा पर्सनल है, तो कैसे उन्हें मोटिवेट करेंगे, क्यों देखना चाहिए पूरे दिल से शो? यकीनन ये पूरे दिल से का शो जो है, यकीनन ना सिर्फ गुज़श्ता कई सालों से यूथ के लिए, नौजवानों के लिए एक मशअल राह बना हुआ है। और खुदावन आपको, आपकी सारी टीम को जिस तरह कसरत से इस्तेमाल कर रहा है, हम अपनी कलीसियाओं में जहाँ जहाँ भी खुदावंद हमें कलाम की मनादी के लिए इस्तेमाल करता है, हमेशा आप लोगों को रोल मॉडल के तौर पर पेश करते हैं कि खुदा किस तरह नौजवानों में काम कर रहा है और खुदा किस तरह नौजवानों को इस्तेमाल कर रहा है। और मैं बहुत से ऐसे नौजवान बेटे और बेटियों को जानता हूं पर्सनली, जो इस प्रोग्राम के वसीले से जिन्होंने बड़ी बरकत पाई है और इस प्रोग्राम के वसीला से उन्होंने खुदावंद को कबूल किया है और खुदावंद की रास्तबाजी को भी पूरा किया है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो बड़े जब दुआ करते तो फिर बच्चे आगे बढ़ते हैं, और बच्चे आगे बढ़ते हैं तो फिर बच्चे पुश भी तो करते, फिर दूसरे बच्चे भी तो आगे बढ़े। हमने तो नहीं बस आगे बढ़ना, आपने भी आगे बढ़ना है। तो देखें, फिर से कह रहा हूँ, लास्ट भी हमने आपको इसीलिए वो टॉपिक सिखाया कि जिस भी सिचुएशन में है, कोई मिले ना मिले, वो आके आपसे मिलेगा। तो इंसान की एक रियलिटी भी तो ये है, इंसान तो उस हाल में था जिस हाल में वो आया, और फिर उसने देखें हमारी सूरत क्या बना दी, हमारी सीरत क्या बना दी। तो आज भी ये इसलिए आपके साथ लेकर आए हैं पूरी सीरीज। अगले और 2 टॉपिक आपको सिखाने की कोशिश करेंगे कि इस सीजन में एक्सपीरियंस तो करें, खटखटाएं तो सही उसके पास जाके, उसको बताएं तो सही। वो तो पहले से कह रहा है, वो तो खड़ा हुआ है, बस आपने खोलना है। लेकिन मैं कह रहा हूं आप उसको बताएं कि आप खोलने के लिए तैयार हैं। आप इस बात का एक्सपीरियंस करें, ना देखें आपके पास क्या है, ना ये देखें आपके पास है कौन, ना ये देखें कि आपसे ये नाराज़ है, ना ये देखें कि मैं उससे नाराज़ हूं। ये देखें कि वो आपके लिए अवेलेबल है। उसके पास जाएं, उसे बुलाएं और एक्सपीरियंस करें। इस सीज़न में बढ़ते रहें, खुद भी आगे बढ़ें, दूसरों को भी बढ़ाएं। एक अच्छा सा क्रिसमस कैरल आपको फिर सुनाते हैं, जो कि लास्ट शो से ही हमने स्टार्ट कर दिया है। आज का भी अच्छा सा गीत सुने, कैरल सुने, आगे बढ़ें और ज़िंदगी में बेहतर हो। अपना बहुत ख्याल रखें, इस लाइव म्यूज़िक को एंजॉय करें। हमें आज के इस खास शो से इजाज़त दें, जिसका नाम है पूरे दिल से। चरनी विच डेरा लाया है, चरनी विच डेरा लाया है, पुत रब दा दुनिया च आया है, पुत रब दा दुनिया च आया। मेरी उजड़ी उजड़ी जिंदड़ी नूं यसू ने आन वसाया है, यसू ने आन वसाया। चरनी विच डेरा लाया नबियां चों उच्ची शान दी, तारीफ करे आसमान दी। नबियां चों उच्ची शान दी, तारीफ करे आसमान दी। जमेगा ओ कवारी चों, जमेगा ओ कवारी चों, नबियां दी पहचान दी, नबियां दी पहचान दी। चरनी विच डेरा लाया है, चरनी विच डेरा लाया है, खुद रब दा दुनिया च आया। मेरी उजड़ी उजड़ी जिंदड़ी नूं यसू ने आन वसाया, यसू ने आन वसाया। चरनी विच डेरा लाया है।
ਫਿਰ ਮੰਨੀਏ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਏ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਆਓ ਫਿਰ ਮੰਨੀਏ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਏ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਪਿਆਰ ਵਿਖਾਇਆ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਿਆਰ ਵਿਖਾਇਆ ਦੁਨੀਆ ਚਰਨੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਏ ਚਰਨੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਏ ਖੁਦ ਰੱਬ ਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਇਆ ਏ ਖੁਦ ਰੱਬ ਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਇਆ ਮੇਰੀ ਉਜੜੇ ਪੁਜੜੀ ਜਿੰਦੜੀ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਣ ਵਸਾਇਆ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਣ ਵਸਾਇਆ ਚਰਨੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਏ ਚਰਨੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਏ ਚਰਨੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ